عزیز مسیحو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ میں یسوع مسیح کی بشارتی زندگی کے 18ویں اتوار کی انجیل، جو کہ یوحنا رسول کی انجیل کے 6 باب 24ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت پر مشتمل ہے، اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پیشتر میں تمہید کے طور پر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے اتوار ہم نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے معجزے کے متعلق سنا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی انجیل اسی واقعہ کا اگلا حصہ ہے، اور آنے والے 3 اتوار تک ہم اس کی مزید 3 قسطیں سنیں گے۔ پچھلے اتوار ہم نے سنا جب یسوع کو انکشاف ہوا کہ اس معجزے کے سبب ہجوم اسے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں گے، وہ ان کے درمیان سے کھسک گیا۔ اب عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، میں آج کا وعظ شروع کر رہا ہوں۔ دوسرے دن جب ہجوم نے یسوع کو کہیں نہ پایا، تب وہ ان کی تلاش میں کفرناؤم پہنچے اور اسے پا کر کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ جواب دینے کی بجائے یسوع نے سیدھے انہیں کہا، تم مجھے اس لیے ڈھونڈتے رہے کیونکہ میں نے تمہیں روٹیوں سے سیر کیا، فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا۔ یہ سن کر ہجوم کی تجسس شدت اختیار کی، یہ سوچتے ہوئے کہ یسوع انہیں ایک ایسا خفیہ فارمولہ یا نسخہ عیاں کرے گا جس سے انہیں ہمیشہ کے لیے روٹیاں میسر ہوں گی۔ اس لیے جب یسوع نے مزید کہا، کیونکہ اسی پر خدا نے مہر کر دی، تو انہوں نے جھٹ جواب میں کہا، ہم کیا کریں تاکہ ہم خدا کا کام انجام دیں؟ ہجوم سمجھے کہ جیسے موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم خدا کے 10 حکم کے مطابق زندگی گزاریں، یسوع اب انہیں اپنے احکام سنائے گا۔ جب یسوع نے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا، تب ہجوم کا رد عمل عین ناصرت کے لوگوں کی طرح تھا۔ ان کے لیے بھی یسوع ناصرت کا بڑھائی تھا، جسے خدا نے واعظ کرنے اور معجزے کرنے کی بخشش عنایت کی۔ اب جب کہ اس نے ظاہر کیا کہ وہ خداوند خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مسیحا ہے، تو ہجوم فریسی اور فقیوں کی طرح ان سے آسمان سے کوئی نشان طلب کرنے لگے۔ اس پر یسوع نے واضح کیا کہ
मूसा ने तुम्हारे बाप दादों को मन नहीं खिलाया, बल्कि खुदावंद खुदा जो मेरा बाप है उसने उन्हें रोटी मुहैया की। खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमें हमेशा ये रोटी दिया कर। जब यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। इतना कुछ कहने के बावजूद हजूम ने यीशु पर ईमान लाने से इनकार किया। अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, वो हजूम उन बच्चों की तरह निकले जिन्हें पूछा गया कि क्या बच्चों तुम्हें अपनी अम्मी से प्यार है? उन्होंने कहा कि हम अपनी अम्मी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे अच्छे खाने खिलाती है, खास कर उसकी बिरयानी लाजवाब है। और क्या तुम अपने अब्बू जी को भी प्यार करते हैं? उन्होंने बड़े वलवले से कहा, हम अपने अब्बू जी को बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो हमें शाम को बाहर ले जाते हैं तो वो हमें बुंदू खान के लजीज टिक्के, कबाब और पराठे खिलाते हैं। मुख्तसर अजीजों, उन बच्चों का अपने वालिदैन से प्यार लजीज खानों तक महदूद रहा। उन्हें जरा भी होश नहीं, ना ही उन्हें कोई परवाह थी कि उनके वालिदैन उनकी मुकम्मल परवरिश, तालीम और तरबियत और सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, और उन्हीं की खातिर वो एक अच्छी और मुकम्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीजों, मुझे याद है कि 1950 से लेकर 1956 तक अमेरिका से क्रिश्चियन एड की तरफ गंदम, तेल और इस्तेमाल शुदा कपड़े गरीबों में तकसीम होने के लिए आता था। ये इमदाद हर महीना उन मसीही खानदानों में तकसीम होता था जो इतवार की इबादत में आया करते थे। गिरजे घर भरे हुए होते थे। जब ये इमदाद बंद हुई तो इबादत में शुरका की तादाद घट गई, पर 4-5 महीनों में धीरे धीरे गिरजे घर पहले की तरह भरने लगे। जिन्होंने इबादत में शिरकत बंद कर दी थी, उनमें से अक्सरियत अपने आप में एक खोखलापन, एक तश्नगी महसूस करने लगे। उन्होंने मुकद्दस इंजील से मुतल्लिक फादर जी का वाज और ख़ासकर पाक शराकत से महरूमियत यानी कमी शिद्दत से महसूस करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यीशु मसीह के सुनहरे अल्फाज, जो मेरे पास आता है
وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ان الفاظ میں صداقت اور سچائی پائی جاتی ہے۔ اب عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں تبادلہ خیال کریں، یعنی آپس میں آپ شیئر کریں کہ آپ یسوع مسیح پر کیوں ایمان رکھتے ہیں۔ آیا اس لیے کہ آپ نے مسیحی گھرانے میں پرورش پائی، یا آپ کے خاندان کے کسی بزرگ یا والدین کے ایمان سے متاثر ہوئے، یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بدولت آپ کا یسوع پر ایمان لانا آپ کا ذاتی نتیجہ اور فیصلہ بنا۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر آپ کے چرچ کے فادر، مناد یا پیرش کے لیڈر سے آپ کی انبن ہوئی ہو، کیا آپ چرچ جانا بند کریں گے، یا تب بھی حسب معمول اسی چرچ میں جانا جاری رکھیں گے، یا اور کسی چرچ میں جانا شروع کریں گے؟ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، اگر اگر آپ کے خاندان کا کوئی عزیز یا آپ کا جوان بیٹا یا بیٹی آپ سے کہیں میں خداوند یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ چھوٹا سا ہوسیا معاف کرنا، میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ چھوٹا سا ہوسیا یسوع مسیح کا حقیقی بدن اور خون ہے، آپ کیسے اس کے ایمان کو تقویت پہنچائیں گے؟ آمین۔